بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں مردوں کے ساتھ لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا، یہ سب کچھ اچھی طرح سے سیکھ جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، تو اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، اے میرے بھائی عباس، لگتا ہے شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر جنگل کے اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے، جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے کہ اے فرشتوں کے شیر، تو شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام، قمر بنی ہاشم۔ پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ان پڑھوں کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان کام ہے۔ یہاں سارے پڑھے لکھے ہوں تو وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، وہاں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے صلح کو ترجیح دی۔ لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا، جس نے جنگ صفین میں فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ جا بیٹا حملہ کر، جب محمد حنفیہ بڑھے تو 300 لوگوں نے اکٹھے تیر چھوڑے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے، جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے قریب سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ حسن چلے گئے تو حضرت محمد حنفیہ نے سر جھکایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس آئے اور ماتھا چوم کر فرمایا کہ شرمندہ کیوں ہو رہے ہو، تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑا تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اسی خطبے سے آج تک یزیدی لرزتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر یہ خطبہ دیا تھا، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے اس گھر کو اس کے بابا یعنی امام حسین علیہ السلام کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ کیا ہم نے۔ مولا عباس نے ایک نظر ان حاجیوں کی طرف بھی کی جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ میں آئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کافرو، تم نے کیا سمجھا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کعبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ جب جنگ صفین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی تو حضرت غازی عباس نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا
کہ بابا میں جاؤں گا کہ اجازت آپ کی ہو اور مرضی حسین کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی تو حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابیوں نے کہا، مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کہا، ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالکی ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میدان سے جانے سے پہلے آپ نے خود ہی اصول بنا دیا کہ آپ نے فرمایا، لڑوں گا حسین علیہ السلام کی مرضی سے، کہ عباس اب وعدہ کر، جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس نے رو کر فرمایا، مولا کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، وعدہ کر، تو جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے، اتنا زمین پر نہ چلے تھے کہ جتنا بیبیوں کے ہاتھ میں رہے۔ اتنا پیار تھا سید زادیوں کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیبیوں کے صحن سے نکل کر ماں کے حجرے میں آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے اور سلام کیا۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں بہنوں کے گھر سے آ رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا، عباس میرے سامنے کھڑا ہو، اور فرمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ بی بی نے فرمایا، عباس پہلے تو آپ چھوٹے تھے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بی بی نے فرمایا، عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگے، اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ تو بی بی نے کہا، نہیں، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، آپ سارا دن ان کے گھر رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتی ہیں، وہ اپنے بابا کے سامنے بھی کبھی نہیں گئیں، وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اماں معاف کر دے، آج کے بعد عباس نہیں جائے گا۔ رات گزر گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے تو صبح شہزادی کی آواز آئی کہ کلثوم اٹھو اور دیکھو کہ عباس ٹھیک تو ہیں، کیونکہ پوری رات گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ جب بی بی اپنے گھر سے نکل کر ام البنی کے گھر آئی تو صحن میں حضرت عباس کھیل رہے تھے، تو بی بی دروازے پر رک گئی اور وہاں سے آواز دی، عباس۔ پہلے حضرت عباس شہزادی کی طرف دوڑے اور پھر ماں کی بات یاد آ گئی، تھوڑا قریب جا کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر کہتا ہے، جی آقا زادی۔ بی بی نے فرمایا، عباس آپ تو مجھے بہن کہتے تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں جو کہتا رہا وہ معاف کر دیں۔ بی بی وہاں سے لوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی تو آپ دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ بات کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس میرے بلانے پر تم اتنے جلدی آ گئے، ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کو آواز دوں گا اور آپ نہیں آؤ گے۔ جیسے ہی یہ آواز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، تو حضرت عباس علیہ السلام 3 راتوں تک نہیں سوئے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں جاتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے آتے۔ جب امام حسین علیہ السلام گھر آتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آتے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے جاتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے رہتے، آنکھیں کھلی ہوئی، 3 راتیں جاگتے رہے۔ بی بی فضا دیکھتی رہی۔ بی بی فضا نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں
اور یہ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بلاؤ میرے عباس کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ادب سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا جی بی بی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا عباس سر اٹھاؤ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور فرمایا عباس سوئے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا اور تم نہیں آؤ گے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس کی کلائی پکڑی اور امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں جا کر فرمایا کہ بھائی کیا فرمایا ہے آپ نے میرے عباس کو جس کی وجہ سے وہ 3 راتوں سے سوئے نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کیوں نہیں سوئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا تھا کہ میں بلاؤں گا اور تم نہیں آؤ گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے کاندھے کو چوم کر فرمایا عباس تب آپ زندہ نہیں ہوگے۔ عباس مدینہ نہ ہوگا جنگل ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل میں جا رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس سے فرمایا کہ سچ کہا تھا کہ میرے بابا حضرت امام علی علیہ السلام نے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی کیا کہا تھا؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رو کر فرمایا کہ 21 رمضان جب میں آخری مرتبہ اپنے بابا سے ملنے گئی تھی کہ زینب اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹاؤ۔ میں نے ہٹائی تو میری کلائیاں چومنے لگے۔ میں نے کہا کہ بابا آج سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی میری کلائیاں نہیں چومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخری مرتبہ چوم رہا ہوں، ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ جملے کہہ کر بابا نے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن عباس میں تیری جوانی دیکھتی، تیرا قد دیکھتی، میں سوچتی تھی کہ بابا کہتا تھا رسیاں پہنائی جائیں گی، لیکن جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہنائے گا؟ آج تجھے مقتل میں جاتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب قید ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور وفاداری پر اگر بات کریں تو دنیا میں موجود کاغذ اور قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن شان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم نہیں ہوگی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔